ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کریں؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ ڈیئر ریڈرز، سلام علیکم۔ آج ہم کسی بک کا ریویو نہیں کریں گے، ویٹ بلکہ آج ہم ایک ایسی بک کو ڈسکس کریں گے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ It is a divine book written by a divine entity۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا، جس کی پہلی ہی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی ریڈ بائی دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ۔ اور پھر اس کی چوتھی آیت تھی الذی علم بالقلم، یعنی جس نے ہمیں قلم سے لکھنا سکھایا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی سورے میں اللہ پڑھنے اور لکھنے پر کتنا زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے۔ سورہ علق نزول کے حساب سے پہلا سورہ ہے، اور ہمیں دین اسلام میں پڑھنا اور لکھنا کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ کئی اور پچھلی دینی کتابوں کی طرح اس کتاب کے ساتھ بھی بہت زیادہ چینجز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو تباہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ اس میں جو کچھ ہے اسے مٹا دیا جائے، اس میں چینجز کر دیے جائیں، اسے ڈسٹروائے کر دیا جائے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کو دفنایا گیا، جلایا گیا۔ آج بھی ہم کئی کنٹریز میں دیکھتے ہیں وہ لوگ برن قرآن ڈے مناتے ہیں، یعنی اتنا کچھ قرآن کے ساتھ کیا گیا، لیکن قرآن آج بھی ویسا کہ ویسا ہی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سورہ ہجر آیت 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن ایک عہد ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عہد پر نظر کرے اور کم سے کم روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ لیکن قرآن ہے کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ قرآن کو ہم کئی ناموں سے جانتے ہیں، جیسے البرہان دی آرگیومنٹ، النور دی لائٹ، الحق دی ٹروتھ اور الہدی دی گائیڈ۔ ایسے کئی اور نام بھی ہیں قرآن کے۔ قرآن کو ہم 5 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے روحانی دنیا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، پھر ہمیں ملتے ہیں تاریخی واقعات، پھر ہمیں ملتی ہے اس میں حکمت، شریعت، اور آخر میں اس میں ہمیں پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں وہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا نام 24 بار قرآن میں آیا۔ جو بہترین ڈرنک بتائی گئی ہے قرآن میں وہ ہے دودھ، اور جو بہترین کھانے کی چیز بتائی گئی ہے وہ ہے شہد۔ اور ایسے کئی اور انٹرسٹنگ فیکٹس بھی ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ دنوں میں صرف جمعہ کا دن موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور 12 امام اس کے وارث ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی اپنے آپ میں کیا اہمیت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ثقلین میں فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی، اور اگر تم ان سے جڑے رہو گے تو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے، اور وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو اپنے شیلفز پر سجا کر رکھ دیا ہے، اور ہم دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف۔ سارا دن گزر جاتا ہے، ہفتوں، سالوں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم قرآن روز نہیں پڑھتے تو ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ریڈرز، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی طرف صرف نظر کرنا، اس کے ورڈز کی طرف صرف دیکھنا عبادت ہے۔
ویسے ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو عربی پڑھنا جانتے ہیں لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ٹرانسلیشن کو ایک اچھا آپشن مانتے ہیں۔ یوتھ کا ماننا یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے پڑھ کر کیا فائدہ، تو ایسے یوتھ کے لیے بھی ٹرانسلیشن ایک بہت ہی پریفریبل آپشن ہے۔ اس قرآن کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ماڈرن اور ایزی انگلش میں ہے، تو اسے پڑھ کر سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ فار مسلم، اٹس فار ایوری ون، اور ہم سب کے لیے یہ ایک گائیڈ ہے، ایک لائٹ ہے۔ ہم سب کو اسے ضرور ریڈ کرنا چاہیے۔ فائنلی اس قرآن کو آپ لوگوں کو گفٹ کر سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں۔ فادر اسپیشلی اپنے سنس کو یہ گفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو اچھا نام دے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ تو دس از دا رائٹ یو ہیو آن یور سنس۔ تو آپ ضرور اس قرآن کو اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، ہر ایک سے کہیں پڑھنے۔ اٹ از ویری ایزی ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ، اور بہت ہی کمپیکٹ سائز ہونے کی وجہ سے ایزیلی کیری بھی اسے کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ میں ہم انڈیکس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ورڈ کتنی بار آیا ہے، کس سورے کے تھرو کس طرح نیویگیٹ کرنا ہے، وہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ اب کیونکہ ہم قرآن کا ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دن میں کم سے کم 10 آیتوں کو آپ ریڈ کریں، اس کی تلاوت کریں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، اور پھر اس پہ غور و فکر کریں تاکہ آپ کا شمار غافلین میں نہ ہو۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے ایم ایچ شکی صاحب نے، اور اس کو پرنٹ کیا ہے تحریک ترسیل قرآن نے۔ اگر آپ قرآن کی یہ کاپی پانا چاہتے ہیں تو آپ چینل ون کے آفس سے رابطہ قائم کریں۔ نمبر دیا ہے اسکرین پر، ایڈریس دیا ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، یا پھر آپ amazon.in پر بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کو جا کے سرچ باکس میں لکھنا ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک دی ہولی قرآن ٹرانسلیشن، یا جو کوئی بھی بک ہے آپ کو اس کا نام لکھنا ہے۔ جتنی بھی ون کی بکس ہیں اویلیبل، وہ اس کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا یہ شو مس کر دیا ہے تو آپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چینل ون کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ جو کچھ بھی ریڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ڈسکرپشن باکس میں ہمارا لنک دیا ہوا ہے، اسے فالو کر کے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کے اسکرین کے سامنے ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ شو کیسا لگتا ہے اور آپ کو سب سے زیادہ بک کون سی پسند آئی ہے۔ انٹل دین کیپ ریڈنگ۔ شکریہ، خدا حافظ۔